تو اس راستے کو اختیار کیا تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ عورتیں اپنے جسم کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی خاص اور دل کو جھکجھوڑ دینے والا ہے۔ ہمارے معاشرے کی وہ بدقسمت عورتیں جو مجبوری، گمراہی یا حالات کے ہاتھوں جسم فروشی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی توبہ اور ان کے انجام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج مفتی سلمان اجہری صاحب کا ایک بے حد روحانی اور علمی بیان میرے سامنے ہے، جسے سن کر شاید ہماری روح کانپ جائے گی اور ہم لوگوں کا آنکھ بھر آئے گی۔ مفتی سلمان اجہری صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کبیرہ گناہ کی حقیقت اور توبہ کے دروازوں پر جو گفتگو کی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو چلیے پہلے مفتی صاحب کا یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے جسم کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی، اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں۔ بھوک کی وجہ سے وہ آیا تھا، پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم ایک مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ اور آج دنیا کے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی بات تاریخ کی ہے، بڑے دانشوروں نے کہا کسی بھی انسان کو بھوکا دیکھ کر ہمیں احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، ثواب بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے یہاں کھانا پینا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر احساس جاگتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مدد کیا، کچھ مالداروں نے مدد کیا،
لیکن یہ بھوکوں کو کھلا کر کے کب تک آپ اس کا علاج کریں گے؟ ان کی بھوک ختم کب ہوگی؟ دھندا وہی ہوتا ہے، دنیا سے بھوک اور بھیک دونوں بند ہی نہیں ہوتی. صحیح بات. ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور کب تک ہم یہ کرتے جائیں گے؟ حق فرمائے مفتی بھوکوں صاحب. کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھوک کا علاج ممکن کب ہوگا؟ میرے عزیزو، آپ دیتے رہیں گے، اس کو دوبارہ بھوک لگتی رہے گی. دوپہر کا کھانا آپ نے کھلا دیا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ دوپہر میں آپ اس کو مچھلی، گوشت، ہر چیز بنی ہوئی سب کچھ دے دیں، پیٹ فل ہو جائے، بھر جائے، زیادہ دیر تک نہیں، رات کو واپس اسے بھوک لگے گی. اس کی باڈی پھر طلب کرتی ہے. چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی. تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے. تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ، کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیے یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں. اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا. بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے. کبھی کوئی غذا نہیں کھائی. کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں. یہ اسلامی علاج تھا. سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے. بھوکوں کا خیال کرو، آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے. لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ نہیں. اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ. تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو. سبحان اللہ. روزہ تمہیں سکھا دے گا. حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نفس کو جتنی بھی دنیا کی چیزیں دی جائیں یہ قابو میں نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا، قابو میں نہیں آ سکتا. بڑی سی بڑی چیزیں دے کر کے اس کو شانت کرنے کی کوشش کرو، نہیں آئے گا قابو میں. بالکل کیسے آئے گا؟ اس نے کہا صرف اور صرف بھوک کے ذریعے سے تمہارے قابو میں آئے گا. بھوکا رکھو نفس کو. سبحان اللہ. مفتی صاحب کی باتوں نے واقعی دل کو ہلا دیا. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زنا عرش کو ہلا دینے والا گناہ ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے جس میں ایک بدکار عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ نے اس کی اس ہمدردی اور توبہ کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. معزز سامعین کرام، آپ لوگ یہ یاد رکھیں، گناہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو بہنیں اس دلدل میں پھنسی ہے ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور عزت والی روٹی عطا فرمائے. اور ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ہم انہیں حقارت، نفرت کی نظر سے دیکھنے کے بجائے انہیں نیک راستے پر لانے کی کوشش کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کو مفتی صاحب کا یہ نصیحت پسند آئی ہو
اور میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقائے جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے۔